وہ بالکل میرے قریب سے گزر گئی۔ میرے تمام جسم میں سنسنی پھیل گئی۔ ویسے تو اس کا بے حد حسین چہرہ، اس کی بے حد خوبصورت مگر سرد نیلی آنکھیں، اس کا پورا سراپا کسی کو بھی ٹھٹکا سکتا تھا، مگر میرے رونگٹے کھڑے ہونے کی وجہ صرف اس کا سراپا ہی نہیں بلکہ اس کے گلے میں پہنا ہوا بے حد تو بیش قیمت ڈائمنڈ کا لاکٹ تھا۔ زیور کو پہچاننے میں مجھے کبھی دقت نہیں ہوتی، میں ایک نظر میں ہی اس کی مالیت کو جانچ لیتا ہوں۔ کوئی بڑے سے بڑا جوہری بھی اس معاملے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ تو لگتا تھا پورے زیورات کی دکان کی مالک ہے۔ جب بھی رکتی تھی کوئی نہ کوئی شاہکار پہنے ہوتی تھی، مگر وہ کون؟ ٹھہریے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں۔ میرا نام رونی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا نام ہوا؟ اصل میں میرا پورا نام رونالڈو ہے، جس کو میرے دوستوں اور میرے پیشے نے رونی کر دیا ہے۔ اس ٹاؤن میں مجھے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ یہاں آنے کی وجہ، جی ہاں، میرا پیشہ، میرا روزگار۔ وہ کیا ہے؟ چلیں آگے چلیں۔ ہاں، میں ذکر کر رہا تھا اس خاموش مزاج حسینہ کا، جس کو لوگ مسز پارکر کہتے ہیں۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت مگر بے حد اولڈ فیشن عورت ہے۔ اس کے شوہر کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے، شاید اس لیے وہ بالکل خاموش ہو گئی ہے۔ وہ مجھے اکثر ٹاؤن میں گروسری شاپ سے نکلتے ہوئے دکھتی۔ کبھی کبھی اس کے ساتھ اس کی کم عمر بیٹی بھی ہوتی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں بلا کی حسین اور بلا کی بد لباس تھیں۔ انتہائی بے رنگ لمبے پرانے فیشن کے گاؤن میں اپنے آپ کو ڈھانپے، کبھی کبھی شاید موڈ بدلنے کو ایک ہیڈ بھی پہنے ہوئے ہوتی تھیں۔ ہاں، مگر زیورات، اف، یہ دیکھیے، پھر میرے تمام جسم میں لہر دوڑ گئی۔ انتہائی بیش قیمت اور اینٹیک، یہ واحد شوق تھا جو بیچاری اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی اپنائے ہوئے تھی، ورنہ تو میں نے کبھی اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہ زیادہ کہیں آتی جاتی تھی اور نہ ہی اس کے گھر میں نے کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یعنی میرے لیے ایک آئیڈیل سچویشن آپ نہیں سمجھے۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ اس ٹاؤن میں مجھے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں۔ میں تلاش روزگار میں آیا ہوں۔ ایک امید بندھی ہے مسز پارکر کی صورت میں، اور بس موقع کا انتظار ہے۔ میں کیا کرتا ہوں، چلیں بتا ہی دیتا ہوں۔ آپ مجھے چور، ڈاکو، لٹیرا، ہاں اگر ضرورت پڑ جائے تو قاتل بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے خون خرابہ مجھے پسند نہیں، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو میں ایک بھیڑیا ثابت ہو جاتا ہوں۔ آج کئی ماہ کے انتظار کے بعد ایک آئیڈیل سچویشن میرے حساب سے پیدا ہو گئی تھی۔ سخت سردی اور پھر صبح سے ہونے والی بارش، تمام ٹاؤن کے لوگ شام سے ہی اپنے اپنے گھروں میں بند تھے۔ گلیوں میں تاریکی اور خاموشی تھی۔ میں نے اپنی رین جیکٹ کے اندر ریوالور کو محسوس کیا، اپنے چہرے کو مفلر سے لپیٹا اور آہستہ سے گھر سے باہر نکل آیا۔ میرے توقع کے عین مطابق راستہ بالکل سنسان تھا۔ مسز پارکر کے بیش قیمت زیورات، اف، میرے منہ میں پانی بھر آیا۔ کم از کم 1 سال تو ٹھاٹھ سے گزر جاتا، پھر کوئی نئی جگہ، نیا شکار، اسی طرح سے ہوتا آ رہا تھا۔ میں نے مسز پارکر کے عالی شان مگر بے حد پرانے طرز کے بنگلے کے دروازے پر دستک دی۔ تیز بارش سے شاید ڈور بیل خراب ہو گئی تھی۔ میری توقع کے خلاف اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ وہ دراصل، میں نے کھنکھار کر کہا، میرا فون بارش میں ڈیڈ ہو گیا ہے، مجھے ایک ارجنٹ فون کال کرنی ہے، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ چند لمحے مجھے اپنی سرد آنکھوں سے گھورتی رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ میں نے ایک بار پھر اپنی جیکٹ میں رکھے ریوالور کو محسوس کیا۔ سیدھے چلے جاؤ، کوریڈور کے اینڈ میں فون موجود ہے۔ میں نے اپنے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ مسز پارکر دروازہ بند کر کے مڑی اور آج اس کی سرد آنکھیں خاموش نہیں تھیں، ان میں کسی بدروح کی وحشت تھی۔ اس کے باریک لبوں پر ایک شیطانی مکرو مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ مارننگ نیوز،
ٹاؤن سے چند میلوں کے فاصلے پر کھیتوں میں ایک نوجوان کی کٹی پھٹی لاش ملی ہے۔ لاش کے تمام جسم پر بھیڑیے کے ناخن کے نشان ہیں۔ یہ چند مہینوں میں رونما ہونے والا تیسرا واقعہ ہے۔ نوجوان کو رونالڈو نامی چور کی حیثیت سے شناخت کر لیا گیا ہے، تاہم موت کی وجہ سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ اس علاقے میں بھیڑیے نہیں پائے جاتے ہیں۔